لیٹس سی, اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں, پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں, ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں, بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں, اسپیشلی آج کے دور میں, کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا, عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی, اتنے کام سوار تھے, اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے, تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز آل دا اسٹریس واز گون. ریلیکس ہو گیا میں, کام ڈاؤن ہو گیا میں, کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہیں. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے, تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ ونس آئی فنشڈ آفرنگ وتھ جماعت, میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, میرے کاموں میں برکت آ جائے گی, اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا, اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے, اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا, کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا, جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا, وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے, پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے, سب کو راضی کر کے, سب کو خوش کر کے, اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے, 3-4 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 فرض, وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. دس از ویئر تھنگس گو رانگ. دس از ویئر تھنگس سلپ آؤٹ آف آور ہینڈس. وی بیکم مور پینکڈ, ہم مور اسٹریس میں جاتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے, وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو, اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک ایٹم ہے, وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس, یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں, مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے, میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہو سکتا ہوں, میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے, اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں, جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے, وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے کمپریہنسو لیسن فار آل آف اس. ناؤ کمنگ ٹو دا حدیث, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو, بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ibn Abbas ta'ala anhu se marwi hai, qala, کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس, do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ, اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1, شبابک قبل حرمک. Number 1 on our list, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age.
शबाबक, अपनी जवानी इससे पहले कि बुढ़ापा आए, इससे पहले कि वो एज आए कि तुम इतने एक्टिव ना रहो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी ना हो, यूथ का फ़ायदा उठा लो. नंबर 2, वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, अपनी सेहत का इससे पहले कि बीमारी आए. योर हेल्थ बिफोर योर इलनेस. मतलब कि इस हदीस पे अगर आप गौर करें ना, तो ये थिंग्स दैट मैटर जो मेरी सीरीज़ है, जो क्लास है, ये उसका क्रक्स है. ये हदीस, सिर्फ इस हदीस को ले लें. जैसे वो इमाम शाफई ने कहा ना कि सिर्फ सूरह अल असर को ले लें तो आपको सारी बात कुरान की समझ आ जाएगी. आप सिर्फ इस हदीस को ले लें, आपको थिंग्स दैट मैटर जो मैंने सीरीज़ बनाई इसीलिए बनाई कि आज के मटीरियलिस्टिक दौर में हम अपनी सोच को तब्दील करें, हम वो लोग बने जो आज के दौर में इंशाल्लाह रूहानियत को रिवाइव करेंगे और इंसानों की बेहतरी के लिए रिवाइव करेंगे. कि रूहानियत हमारी नीड है और हम जो सफ़र कर रहे हैं, द सफरिंग सोल ऑफ द साइंटिफिक एज, ये बाकायदा एक ऐसे भी है. तो इस कठिन दौर में हम लोगों को सल्यूशंस दें इंशाल्लाह. तो ये दिस इज़ द हदीस, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग आई सेड. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों का एडवांटेज ले लो. 5 से पहले नंबर 1 यूथ का बिफोर योर ओल्ड एज. नंबर 2 अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बिफोर डिजीज़ कम्स टू यू, इससे पहले तुम्हें इलनेस आए. नंबर 3 व गिना का क़ब्ल फ़क़र का, योर रिचनेस बिफोर योर पॉवर्टी. अपनी रिचनेस का, तुम्हारे पास जब चीज़ें हैं, तुम्हारे पास सेविंग्स हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास खर्चने के लिए माल है, इससे पहले कि तुम पे कोई टफ़ टाइम आए, तुम पे गुर्बत आए, उस हालत का एडवांटेज ले लो. इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा, आई विल कम टू इट. नंबर 4 व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ुली का, योर फ्री टाइम बिफोर योर वर्क. इससे पहले कि बहुत सी जिम्मेदारियाँ आएँ, इससे पहले कि तुम बहुत बिज़ी हो जाओ, इससे पहले कि तुम खप जाओ ज़िंदगी की दौड़ में, पैसे कमाने की दौड़ में, फ्री टाइम का फ़ायदा उठा लो. वो टाइम जिसमें तुम्हारे पास कोई और एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, उसका फ़ायदा उठाओ. नंबर 5 व हयात का क़ब्ल मौत का. ओवरऑल ये एक बात है कि योर लाइफ बिफोर योर डेथ. अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मौत आ जाए और फिर रिग्रेट्स हो और फिर इंसान हाथ मलता रह जाए. जैसे कुरान में कितने रिग्रेट्स हैं. कुरान में यहाँ तक एक रिग्रेट मेंशन किया हुआ है गुनाहगार का कि हाय काश, ये सूरह फुरकान में मैं फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना लेता. यू कैन रीड इट. तो इस तरह के रिग्रेट्स इंसान के. कभी आप ओल्ड एज हाउस जाएं, कभी आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ अयादत करें बूढ़े लोगों की. मतलब कि आपकी फैमिली में तो ऐसे लोग होंगे, ज़ाहिर है. आप उनके पास बैठें, उनके पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखें, समझने की कोशिश करें. डेफिनेटली उनके कुछ रिग्रेट्स होंगे, डेफिनेटली उनके पास बहुत सी नसीहतें होंगी, जो मिस्टेक्स उन्होंने कमिट की हैं उसके हवाले से वो आपको एडवाइस करेंगे. ये वही बात है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मौत आ रही है और मौत तुम्हें नज़र आ रही है सामने.